جن اللہ والوں نے یہ ایک دروازہ مضبوط پکڑ لیا تو اللہ نے ان کی دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل کر دی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بستی نظام الدین دہلی کے اندر مرکز ہے تبلیغ کا، یہیں رہتے تھے۔ مرکز والوں کو کہا ہوا تھا کہ دیکھو جب کوئی ضرورت مسئلہ پیش آ جائے کسی اور سے مت کہنا، مجھے بتا دینا، کسی کے سامنے ضرورت پیش مت کرنا۔ اب مرکز کے اندر کئی دن کا فاقہ، حضرت کا ایک ہی صاحبزادہ تھا، مولانا یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک خادم اس کو گود میں اٹھا کر بازار میں لے جا رہا تھا، تو حضرت کا ایک خاص متعلقین میں سے، محبین میں سے تھا، محبت کرنے والا، عقیدت مند۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچے کا چہرہ تو بہت زرد ہو رہا ہے، بچے کا چہرہ بہت زرد ہو رہا ہے۔ تو اس نے خادم سے پوچھا کہ بھائی یہ بچے کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ خادم خاموش ہو گیا کہ حضرت نے تو منع کیا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بات پیش مت کرو، ظاہر مت کرو۔ اس آدمی نے اصرار کیا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، وہ آخر انسان ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کمزور ہے انسان، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو اس خادم نے کہا، مجبور ہو کر جب آدمی نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ مرکز کے اندر فاقہ چل رہا ہے، اس بچے کو ماں کی دودھ پستانوں سے دودھ نہیں ملا، ماں پر فاقہ چل رہا ہے تو دودھ پستانوں میں کہاں سے آ جائے؟ کہتے وہ دہلی کا بڑا تاجر تھا، وہ رونے لگ گیا کہ میں اتنا بڑا صاحب حیثیت اور میرے شیخ کے گھر میں میرے شیخ کے مرکز میں فاقہ ہے۔ تو وہ سیدھا گیا، اس نے وہاں سے غلے کی بوریاں بیچنا شروع کر دیا۔ حضرت کو شبہ ہوا کہ یہ کیسے بیچ رہا ہے، لگتا ہے کسی نے ہمارا راز کھول دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس آدمی پر فاقہ آ جائے، ایک دن کا فاقہ آ جائے اور وہ کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے، اگر کسی پہ ظاہر کر دے گا، ختم، اللہ کی مدد ختم ہو جائے۔ کسی پہ ظاہر نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے 1 سال حلال روزی کا بندوبست فرما دے گی۔ اللہ پاک غیب کے خزانوں سے 1 سال روزی کا بندوبست فرما دے گی۔ حدیث شریف میں صاف آیا، لیکن شرط کیا ہے کہ مخلوق کے سامنے اظہار نہ ہو۔ جہاں مخلوق میں اظہار ہو گیا وہاں مسئلہ وہیں سے ختم، فیل ہو گیا، وہیں سے گرنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت کو شبہ ہو گیا کہ بھائی یہ کس نے یہ راز کھولا ہے ہمارا۔ خادم کو بلایا، پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن جب اصرار کیا اس نے کہا حضرت اس طرح ہوا، میں نے مجبوراً کہہ دیا۔ حضرت کو جلال آیا، اللہ والے تھے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جوش میں آئے، کہنے لگے اب میں اللہ سے ایسا مانگتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس مرکز میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس مرکز میں
مرکز میں فاقہ نہیں آئے گا. کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے, دعا مانگی, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا. حضرت شیخ نے لکھا, شیخ الحدیث صاحب جن کے فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں, کہ 1947 میں جب ہندوستان و پاکستان کا تبادلہ ہو رہا تھا, وہاں سے مسلمان ادھر آ رہے تھے, یہاں سے ہندو وہاں جا رہے تھے, اور بڑے قتل و قتال ہو رہے تھے, بڑے غارت گری ہو رہی تھی. لوگوں کے گھروں میں لوگ فاقوں سے بیچارے پریشان حال ہو رہے تھے, اور اپنے بچوں کو, یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کو وہیں چھوڑ کر اسٹیشن پہ کہ چلو اللہ پاکستان میں اور بچے دے دیں گے, ایسے پریشان. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے. اس حال میں اللہ پاک نے کیا کیا؟ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جب یہ پاکستان بن رہا تھا 27 رمضان 1947, رمضان کی 27ویں رات, تو لوگوں کے گھروں میں فاقہ تھا, اور ہمارے پاس غلے کا اور گوشت کا اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا. لوگ بکریاں, گائے, بھینس, بیلے, غلے لا کر کے مرکز میں چھوڑتے کہ ہم گوشت پکاتے تھے اور خالی گوشت کھاتے تھے, روٹی کھانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ پاک نے غیب سے ایسا انتظام فرمایا, اور پھر کبھی اس مرکز میں فاقہ نہیں آیا. ایک اللہ والے نے اللہ سے مانگا, خدا نے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیا.